جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم۔ قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة۔ قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز، آج کل پوری دنیا میں عشاق کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ کوئی دو چادروں میں بیت اللہ کے سامنے گھوم رہا ہے، کوئی مینا میں پہنچا ہے، آج عرفات میں پہنچیں گے، جو سب سے بڑا رکن ہے حج کا، اور جو نہیں پہنچ سکے دنیا میں جہاں کہیں ہیں، وہ قربانیوں کی تیاریوں میں ہے۔ کوئی قربانی خرید رہا ہے، کوئی خرید کر لا چکا ہے، اس کو پکڑ کے گلیوں میں گھومتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر یہ میں نے اپنی جان کے بدلے اس کو قربان کرنا ہے۔ ابھی سن رہے تھے قربانی کو شروع انسانیت سے شروع ہوئی ہے، لیکن باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے باقاعدہ شروع ہوئی، جو قیامت تک رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنی جان کی قربانی دی،
جب بت خانہ میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک کو چھوڑا، باقی توڑ دیے، قوم نے آخری فیصلہ یہ کیا کہ ایک بہت بڑا آگ کا چخا تیار کیا جائے، جس کے اندر ان کو ڈال کے جلا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا، لکڑیوں کے ڈھیر ایک میدان میں جمع کیے، آگ لگائی۔ جب آگ اتنی زیادہ تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آسمان تک جا رہی ہے۔ باہر کے دو پنکھے چلا جائیں، باہر والے وہ دو چلا دیے۔ تو آخر کار ابراہیم علیہ السلام کو من جنیب کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے عاشق بندے ابراہیم پر گلزار بن جانا، نار نہ رہنا۔ تو آگ میں جا کر معراج حاصل کی، اللہ نے آگ میں محفوظ رکھا۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو فیصلہ کر لیا کہ یہاں رہ کر اب کوئی امید نہیں کہ کوئی آدمی ایمان لائے گا، اب محنت کروں تو کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا، لوگوں نے یہاں تک مجھے آگ میں ڈال دیا ہے تو کون بات ماننے کو تیار ہے، دوسری جگہ جا کر کوئی محنت کروں تاکہ لوگ ایمان لائیں، جنت میں جائیں۔ تو وہ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اب اپنے علاقے کو چھوڑتا ہوں اور ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں اللہ مجھے ہدایت دے گا، رہنمائی کرے گا، وہاں کے لوگوں پر محنت کروں گا وہ ایمان لائیں۔ اور ساتھ دعا کر دی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ میرے پروردگار اب تو مجھے کوئی نیک اولاد نصیب فرما دے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد۔ اس میں سبق یہ ہے کہ آدمی جس کی اولاد نہ ہو وہ اولاد مانگے تو ایسی سے اولاد بیٹا بیٹی نہ مانگے یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو نیک فرما بردار ہو تو پھر فائدہ ہے، ورنہ یہی اولاد پھر کفر تک مجبور کرتی ہے۔ وہ بھی تو اولاد ہوتی ہے جس کو خضر علیہ السلام نے مار نہیں دیا تھا۔ خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف تو کیا، بعد میں بتایا یہ بیٹا لاڈلا تھا اور یہ اپنی منواتا تھا
یہ جو بڑا ہوتا تو خود بھی کفر میں جا پڑتا اور والدین کو بھی کفر میں مجبور کرتا، پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ بھی اس وقت کفر کی حالت سے پہلے ہی مر گیا، جنت میں جائے گا، اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ اور نیک بچہ دے دے گی جو ان کی خدمت کرے گا۔ تو اولاد کی دعا مانگے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ امرات عمران نے جب دعا مانگی تھی تو مقصد ان کا یہی تھا، بیٹا مل جائے، یا اللہ مجھے دے دے بیٹا تو مسجد کی خدمت میں نظر مانیے پیش کروں گی۔ تو اس کی جگہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ فلما وضعتها قال ربی انی وضعتها انثی، آپ بڑی پریشان، میں نے تو منت مانی تھی، یہ بیٹی تو مسجد کی خدمت کے لیے نہیں ہوتی، میں اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے جس کو تو نے جنم دیا ہے یہ بیٹی اس بیٹے سے اچھی ہے جس کو تو نے مانگا تھا۔ اس بیٹی سے پھر بیٹا پیدا ہو گیا جس کو پیدا ہوگا جس کو ہم نبوت عطا فرمائیں گے۔ اسی بیٹی مریم سے حضرت عیسیٰ اولو العزم پیغمبروں میں سے پیدا ہو۔ اس واسطے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے اولاد دے، نیک دے۔ اور جب اولاد ہو بھی جائے کچھ تنگ تو نہیں تو پھر بھی ان کے لیے دعائیں کرتا رہے، یا اللہ اس اولاد کو ایسا بنا دے کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اولاد تو خوشی کے لیے ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ھب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار اب ایک نیک بچہ تو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر امتحان کا باعث بن گیا۔ ابھی آپ سن رہے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا لے تو لیا بیٹا، لیکن میری محبت اس بچے پر پھر بھی غالب ہونی چاہیے۔ آپ کا امتحان ہے، آپ اپنی اس بیوی کو جس سے بچہ پیدا ہوا ہے اور اس بچے کو جو آپ کا نرینہ اور اکلوتا بیٹا ہے دعائیں مانگ کے لیے آئے، جاؤ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آؤ۔ اب مشکل ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بات مانی اور جا کر مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں صفا مروہ کے درمیان چھوڑا ہے اور ساتھ ہی کعبۃ اللہ ہے۔ تو لمبی بات ہے، وہ بچہ وہیں رہا، وہیں پلا، جیسے پلا اللہ جانے، اللہ پالنے والا ہے، جیسے پالا وہیں بڑا پلا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب وہ بھاگنے دوڑنے کی عمر 10-12 سال کا ہو گیا، کتنا پیارا لگتا ہے بچہ، 10-12 سال کا بچہ خوبصورت دوڑے بھاگے، وہ اس کی ایک ناز کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے باتیں عجیب عجیب ہوتی ہیں، پیاری لگتی ہیں۔ اس عمر کو پہنچا آتے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شادی کی، حضرت اس وقت کے تو واقعات موجود ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ بعد کی بات ہے، لیکن پہلے آئے یا نہیں آئے اس کے بارے میں کوئی تاریخ میں کوئی بات نہیں، حدیث میں کوئی بات نہیں، چاہے آتے تھے یا نہیں آتے تھے، جیسا نہیں۔ حکم ہوا، دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو میں ذبح کر رہا خواب میں، تو لمبی تفصیل ہے، سنتے ہی رہتے آپ، میں صرف گزرتا ہوا جا رہا ہوں۔
بیٹے سے فرمایا انی ارا فی المنام، یعنی میں نے خواب میں دیکھا آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو یہاں بہت سی باتیں لکھی پڑھی جاتی ہیں، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں کہا ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے مجھے کب گود میں بٹھایا تھا، کب کندھوں میں بٹھایا تھا، کب کھلایا تھا، کبھی چیزیں لے کے دی تھی، مجھے تو آپ جنگل میں چھوڑ دیا، آپ ذبح کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ نہیں کہا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ سکتا تھا، کہتا تھا۔ میں نے کون سے آپ ناز کیے ہیں آپ کے ساتھ، تو اب مجھے ذبح کرنے کی بات سنا رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کہا اسماعیل علیہ السلام نے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جو کچھ آپ نے دیکھا وہ کر دیں، میں حاضر ہوں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کیسے مؤدبانہ باتیں ہیں، کیسی عاجزانہ باتیں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، اب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں، بہت سے لوگ اور بھی صبر کرنے والے موجود ہیں، کہ میں اکلوتا نہیں ہوں، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، میں بھی صبر کروں گا، اور بھی لوگ صبر کرتے آئے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں، کیسے الفاظ ہیں، کیسے پیارے الفاظ۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تاکہ دنیا جان لے کہ اسماعیل علیہ السلام کو زبردستی ذبح نہیں کیا جا رہا تھا، وہ خود انہوں نے کہا مجھے ذبح کر دیں، اگر آپ کو اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ اور نبی جب ایک ایسا کام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ، وہ تو بچہ تھا پھر بھی، نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب حج کو تشریف لے گئے 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ جو ایک ریکارڈ ہے۔ کسی نے، بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں اب بھی 100 کیا لاکھ تے کروڑوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا کسی نے بھی نہیں۔ یہ ریکارڈ ایسا قائم ہے کہ ایک بندے نے 100 اونٹ قربان کیا ہو، یہ نبی علیہ السلام کا ہی کارنامہ۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ اونٹ خود اپنی گردن آگے کرتے تھے، مجھے ذبح، اونٹ اپنی گردنیں آگے کرتے تھے، مجھے ذبح کرے۔ ہما عوان سارا، سر خود نہادہ برکف، با امید ای کے گاہے، با شکار خواہی آیت۔ کسی نے کہا کسی اپنے محبوب کے بارے میں، یہ ایسا ہے کہ جنگل کے تمام ہرن اپنی گردن، اپنی دل ہاتھ پہ رکھ کے کھڑے ہیں کہ کب ہمارا شکاری آئے گا شکار کرنے کے لیے تو ہم اپنا دل پیش کر دیں۔ فرمایا یہ وہ تو پتہ نہیں کس کے لیے کہا ہے، یہ نہیں ہوا۔ یہ نبی علیہ السلام جب قربان کرنے لگے تو اونٹ ہونے، پھر جب یہ صحابہ کرام کیسے پیش کرتے تھے اپنے آپ، کیسا پیش کرتے تھے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آگے جاری ہے انشاءاللہ، لیکن ایک دو باتیں اور کر لوں تو بس کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ دن بڑے اہم ہیں، ان میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ کریں فرمایا۔ اور 10 تاریخ کو جو قربانی کا خون بہانا ہے، یہ سب اعمال سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اس واسطے جس پر واجب ہے تو اس نے کرنی ہے، اور جس کو امید ہے کہ اگر میں واجب نہیں بھی کر لوں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں، تو وہ کر دے تو اچھی بات ہے، اس کی بات سے برکت ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ روزہ رکھنا، روزہ آج کا بھی، کل کا بھی، پرسوں پہ عید ہوگی تو اس دن روزہ حرام ہوگا۔
اور تو باقی 7 دن گزر چکے ہیں، آج 8واں کل 9، اور کل جو ہے سویرے صبح کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق شروع ہوں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک دفعہ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ تمام حضرات جو ہیں ذرا اونچی دھیمی آواز میں، نہ تو مسجد کو سر پہ چلا دیں اور نہ ہی بالکل پتہ ہی نہیں لگا کہ یہاں کوئی آواز ہے۔ یہ لوگ افراد تفرید کرتے ہیں، کچھ تو بالکل بولتے نہیں، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اور کچھ بہت ہی اونچا، درمیانی دھیمی آواز ہو، گونج پیدا ہو جائے، اللہ اکبر۔ یہ 5 دن کا یہ عمل ہے، اس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ پورے سال میں 5 دن 9 سے لے کر 13 کی عصر تک یہ عمل جاری رہے گا، اور اس کے بعد قربانی کا جو عمل ہے وہ 10 11 اور 12 3 دن، جس میں پہلا دن سب سے افضل، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، 12 3 دن میں قربانی جس وقت بھی کر لی جائے وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور جو قربانی کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا کسی وجہ سے، یہ ہو گیا تو لیکن قربانی اس پر واجب ہے، تو بعد میں اس کو پھر بھی صدقہ، قربانی کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گی، یہ نہیں کہ بس ختم ہو گیا تو ہو گیا، پھر بھی اس کو قربانی کا جو حصے کی جو رقم ہے، پورے بکرے کی دے، گائے کی جو بھی ہے، تو وہ اس کو صدقہ ضرور کرنا پڑے گا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ نماز انشاءاللہ عید کی نماز 6 بجے ہو جائے گی، 6 بجے اشراق کے ٹائم، بہرحال تاکہ جتنا جلدی ہم شروع کریں گے، لوگ ہم بعض دفعہ عید پڑھ کے جاتے ہیں، کوئی لوگ دوسری جگہ سے عید پڑھ کے آگے قربانی کئی بکرے انہوں نے ذبح بھی کیے ہوتے ہیں، بہرحال تو اس واسطے 6 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ آپ گھر سے جب آئیں گے تو یہی تکبیر اس وقت بھی پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بہرحال ان دنوں کو اپنے اچھے کاموں میں، اچھے نیک کاموں میں ہمیں لگانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدلے۔ روز نت نئے فتنے ہوتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، مہنگائی پر مہنگائی آ رہی ہے، اور جناب پریشانیوں پر لوگ پریشان ہیں۔ جو متوسط جو مالدار ہیں ان کو تو پرواہ نہیں پڑتے، جو غریب لوگ ہیں ان پر اعتماد بھی کوئی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کا بھی نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ان کی عادت ہے شد مانگنے کی، وہ اس پر کسی کا دل ہوتا ہے دے دیتے ہیں، ورنہ دیتے نہیں، وہ شعبے کہ مانگ کے بھی نہیں لے سکتے، کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اور کرائے کے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کرائے کا مکان بھی ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، بڑی کچھ کما بھی رہا ہوتا ہے۔ قریب کے لوگوں کو تو آدمی جان سکتا ہے نا، قریب کے لوگوں، ان کا تو کم از کم اپنے علاقے کے لوگوں کا خیال کرنا ہے۔ اور قربانی کی کھالیں مسجد کے اندر، یہاں مدرسہ ایک جاری ہے، وہاں بچے رہتے ہیں، ان کے لیے سال کا پورا ہمارا نظام ہوتا ہے، کھالیں جو ہیں وہ خود یہاں بھیج دیں، یا کم از کم اطلاع دے دیں کہ کوئی بچہ اس کو لے آئے گا۔ گرمی کا موسم ہے، بعض دفعہ اتار کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے، نہ ان کے کام، ویسے بھی آج کل قیمت کوئی نہیں، وہ بالکل پھر کوئی تو لگتا نہیں، پھر تو ڈالنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ